مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بالصواب على الفاتحة بالسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المؤمنين المغفورين المخصوصين بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم منك بآواز بلند الصلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام. اللہ رب العزت بحق محمد و بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل و لم یزال بحق عالم اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. بانی مجلس کے برادر بزرگوار مریض ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے دل کی بآواز بلند صلوات.
میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت میں، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں، اس گئے گزرے ماحول میں، اس گھٹن کے بھرے ہوئے معاشرے میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ خالق کائنات کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ عزیزو، حسین اس کریم کو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرے، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف دنیا کی گورنری ہے، ایک طرف شہادت ہے، ساری رات سوچتا رہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، صبح سچے دل سے حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے حور بنا دیتا ہے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ خالق کائنات نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ جتنا ناز کرو کم ہے۔ میں، میرے محترم معزز سامعین، سارے اہل سندھ ہیں، مجھے سندھی نہیں آتی، میں ظاہر ہے مسافر بھی ہوں، سندھی بھی ہوں، سندھی نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں۔ کوشش کروں گا سادہ اردو میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں۔ آپ نے علماء سے سنا، آپ نے محدثین سے سنا، اللہ کے نبی نے کچھ بندوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اب اس روایت پہ میں بحث نہیں کرتا کہ روایت کتنی صحیح ہے، کتنی صحیح نہیں، بحث نہیں ہے، لیکن یہ ہے روایت کہ اللہ کے نبی نے بعض بندوں سے کہا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ 10 بندوں کے بارے میں شہرت ہے، ان کے بارے میں نبی نے کہا یہ جنتی ہے۔ نبی نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حسین وہ ہے جس نے 72 کو جنت میں گھر دکھایا۔ جنت کی بشارت دینا اور بات، جنت میں گھر دکھانا اور بات۔ حسین بڑا کریم ہے، حسین بڑا کریم ہے۔ ناز کیا تو، فخر کیا تو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ حسین کوئی اتنا عظیم ہے جو حسین کا ہو جائے، حسین اسے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سرنگوں نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو آج 14 سفر ہے، صرف 6 دن بعد 20 سفر ہوگا، 40 کے جلوس نکلیں گے۔ 20 سفر کو 40 کے جلوس نکلیں گے۔ میری بات پہ یقین نہ کرنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا
جس بچے کے ہاتھ میں بھی غازی کا علم ہوگا اس کا سر بلند ہوگا. یہ کسی کو سرنگو نہیں ہونا دیتا. حسین بڑا کریم ہے. حسین بڑا کریم. اللہ رب العزت نے ہمیں حسین عطا فرمایا. یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. حسین ہر کسی کا مقدر نہیں ہے. حسین میرا جملہ سننا طالب علم ہوں عزیزو، حسین ہر کسی کا مقدر نہیں. حسین ہر ماں کو بھی نہیں ملتا، حسین ہر باپ کو نہیں ملتا. حسین لینا ہو ماں بدور ہونی چاہیے، باپ علی ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا. حسین ابن علی بہت عظیم ہستی کا نام ہے حسین. اللہ نے ہم پہ کرم کیا. اللہ رب العزت نے حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ ایک اوپن یونیورسٹی دی. اوپن دنیا کی تعلیمی اداروں میں حفظ مراتب ہوتا ہے. پرائمری سکول میں اور سطح کے بچے ہو، مڈل سکول میں وہ جاتا ہے جو پرائمری پاس، ہائی میں وہ جاتا ہے جو مڈل پاس، کالج میں وہ جاتا ہے جو میٹرک پاس ہو، یونیورسٹی میں وہ جاتا ہے جو ایف اے پاس ہو، گریجویٹ ہو تو ایم اے کی کلاسوں میں جاتا ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں کوئی ایف اے کا بچہ ایم اے والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں آئے گا نا. کوئی داخلہ بھی نہیں دے. آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس فلاں سند نہیں ہے، آپ اس کلاس میں نہیں آ سکتے. حسین ابن علی کو اتنا کریم ہے. حسین ابن علی کی اس اوپن یونیورسٹی میں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، ان پڑھ بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں. دنیا کی تعلیم مد نظر نہیں ہے. ہر کوئی آتا ہے اپنے مقدر کا فیض پا کے جاتا ہے. کیا ہے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا عزیزو. اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا. حسین ابن علی اللہ رب العزت کے خزانے میں، اللہ کے خزانے میں محفوظ ترین نگینے کو حسین کہتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ ان دو ہستیوں کی ولادت سے پہلے، حسن و حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، کسی کا نام حسین نہیں تھا. اللہ بے سننا، غور کرنا، آہستہ آہستہ بات پہنچا رہا ہوں. اگر کوئی عربی فہم بیٹھے ہیں، کچھ علماء طلبہ تشریف فرما ہو، عربی زبان میں حسن خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین خوبصورت کو کہتے ہیں. کیا خیال ہے عربی میں یہ لفظ ان ہستیوں کی ولادت سے پہلے استعمال نہیں ہوتے تھے؟ وہ کسی شے کے حسن کو کیسے بیان کرتے تھے؟ یقیناً بیان کرتے تھے. یہ استعمال ہوتے تھے. ذرا مشکل تمہید ہے. ایک ہوتا ہے وصف، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے صفت. ان دو ہستیوں کی ولادت سے پہلے یہ دونوں لفظ بطور صفت کے استعمال ہوتے تھے. فلاں شے حسن ہے، فلاں شے حسین ہے، فلاں شے خوبصورت ہے، فلاں شے خوبصورت ہے، فلاں شخص حسن ہے، استعمال نہیں ہوتا تھا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب کسی شے کے حسن کو بیان کیا جائے تو یہ صفت ہوتی ہے، اور صفت کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. ایک کوٹھی نئی بنی تو خوبصورت ہے،
اور کچھ عرصے کے بعد پھر پرانی ہو جاتی. اب کوئی بھی نہیں کہتا یہ خوبصورت، یہ قالین نیا بنا ہے تو خوبصورت ہے. 20 سال کے بعد کوئی بھی نہیں کہتا خوبصورت ہے، صفت تبدیل ہو جاتی ہے. اور جس کا نام حسن ہو، جس کا نام حسین ہو، وہ بچپن میں بھی حسین، وہ بچپن میں بھی خوبصورت، وہ جوانی میں بھی خوبصورت، وہ بڑھاپے میں بھی خوبصورت، وہ دنیا میں بھی خوبصورت. کبھی بھی حسن ان سے جدا نہیں ہوتا. اللہ نے مجھے وہ عظیم ہستیاں عطا فرمائی. اور حسین کون ہے؟ ایک جملے میں پیغمبر نے اپنے بیٹے کی عظمت کو بیان فرمایا. اللہ آپ سب کو جنت عطا فرمائے. آمین تو کہو. اللہ آپ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے لوگ جنت جائیں گے، میں تاریخ کو، بڑی لمبی تاریخ کو، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ جنت جائیں گے، نبی، ولی، وسیع، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ جنت جائیں گے، صرف 2 ہستیوں کو نکال دو، صرف 2 ہستیوں کو نکال دو. ایک محمد عربی کو، ایک علی ابن ابی طالب کو. 2 ہستیوں کو نکال دو. آدم سے لے کے قیامت تک جتنے جنت جائیں گے وہ حسنین کی رعیت بن کے جائیں گے. رعیت بن کے. اسے جنت چاہیے نا، اسے ان کی نوکری کرنی. یہ جوانان جنت کے، جوانان جنت کے پیغمبر نے اعلان کر دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت. میرا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. ایک شخص بیٹھا تھا بوڑھا، سفید داڑھی والا بوڑھا بندہ کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، ہم بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ سید الانبیاء نے مسکرا کے کہا، بوڑھیاں جنت رہنا ہی نہیں، بوڑھوں نے جنت جانا ہی نہیں. بیچارہ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ یہ جوانوں نے جانا ہے تو ہم بیچارے. پیغمبر نے فرمایا گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر. اگر مصلحت الہیہ نے تقاضا کیا، تو معیار پہ پورا اتر گیا نا کہ تو جنتی ہے، اللہ رب العزت جنت میں بھیجنے سے پہلے تجھے جوان بنائے گا، جوان ہو کے جنت جائے گا، حسنین کی رعیت بن کے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں ایسا حسین ہے. اب آئیے چلتے ہیں، جتنے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ سارے انسان گھاٹے میں. اللہ نے کیا کہا؟ قسم کھا کے کہا. غور کرنا، ہم بھی قسم کھا کے کبھی بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم. یہ جو ہم قسم کھاتے ہیں نا بندے، ہماری قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامعین کو، اپنے مخاطبین کو، اپنے سننے والوں کو یہ سمجھائیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے، میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تبھی قسم کھا کے بات کر رہا ہوں نا. ہم جب قسم کھاتے ہیں نا تو ہدف ہوتا ہے اپنے مخاطب کو سمجھائیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری بات سچی ہے. اور اللہ جب قسم کھاتا ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو سچوں کا خالق، وہ تو جھوٹوں پہ لعنت کرتا. پھر وہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ توجہ کرنا، مفسرین لکھتے ہیں
دو وجہوں سے قسم کھاتا ہے اللہ. مختلف قسمیں کھائیے نا اللہ نے. اللہ قسم کھا کے سارے سننے والوں کو، سارے مخاطبین کو، سارے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ قسم کھا کے یہ بات سمجھاتا ہے میرے بندو غور کرو وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں. اللہ قسم کھا وہ شے کتنی عظیم. اللہ چیزوں کی قسم کھا. کبھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. اللہ نے 5 قسمیں کھائی. توجہ ہے؟ میں بلا وجہ تو زور نہیں لگا رہا. اللہ نے کہا کیا 5 قسمیں کھائی. کس کی قسم؟ والعادیات ضبحا مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. مجھے تیز کون کس کے گھوڑے تھے بھائی؟ جنگ ذات السلاسل 12,000 بندوں نے قسم کھائی. کتنے؟ ادھر دیکھو بھائی 12,000 بندوں نے آپس میں معاہدہ کیا، جنگ کے لیے تیار ہوئے کہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک محمد عربی کو اور علی ابن ابی طالب کو قتل نہیں کر لیں، اتنے تک واپس نہیں آئیں گے. اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی. جنگ ذات السلاسل 12,000 بندہ ہے، آپس میں معاہدہ کرتا ہے، اتنے تک آنا جتنے تک 2 ہستیوں کو قتل نہیں کرنا. ایک کا نام محمد عربی ہے، ایک کا نام علی ابن ابی طالب. ان کو قتل کر کے واپس آنا ہے. آپس میں معاہدہ کیا. یہ خبر پیغمبر کو ملی، سید الانبیاء کو اطلاع ملی. مفسرین لکھتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام نے ایک لشکر تشکیل دیا، جاؤ ان کا مقابلہ کرو. یہ لشکر گیا، بات نہ بنی. اگلے دن مغرب سے پہلے سید الانبیاء نے علی حیدر کرار کی کمان میں ایک لشکر بھیجا. یہ اتنی تیزی سے گیا مدینے سے، اس وادی میں صبح سے پہلے پہنچا، جا کے حملہ کیا. اتنا تیز کیا جا کے حملہ کیا کہ صبح کی نماز میں پیغمبر نے والعادیات کی تلاوت کی. والعادیات ضبحا تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. ان کے قدموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم، قدموں سے اٹھنے والی دھول کی قسم، ان کا مسجد میں جا کے حملہ کرنے کی قسم. ذرا غور کرنا عزیزو، میری طرف توجہ کرنا. جس علی کے گھوڑے کے دوڑنے کی کیفیت کی اللہ قسمیں کھائے، وہ خدا علی کتنا عظیم ہوگا. اللہ گھوڑے کے دوڑنے کی کیفیت کی قسم کھائے، اس کے قدموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم. اللہ قسم کھاتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ اقسم بہذا البلد. اللہ آپ کو حج پہ لے گا. یار آمین بھی کہا کرو نا. میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے. روایت ہے جو بندہ زندگی میں دعا کرتا رہے میرا اللہ مجھے کربلا لے جا، میرا اللہ مجھے حج پہ لے جا، اور ساری زندگی نہ جا سکے، اللہ تو کسی کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا. فلسفہ دعا کا یہ کہ رد ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں. دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی. کسی کا اللہ فوراً دے دیتا ہے، کسی کو ذرا عرصے کے بعد دیتا ہے، کسی کی مصلحت میں نہ ہونا رد نہیں کرتا، آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے. آخرت میں اس کو اتنا اجر دیتا ہے نا
یہ بندہ میدان محشر میں حسرت کرے گا، کاش میری زندگی میں کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ، میں نے پڑھا روایتوں میں، جو بندہ دعا کرتا رہتا نا، اللہ مجھے کربلا لے جا، اللہ مجھے نجف لے جا، اللہ مجھے حج پہ لے جا، ساری زندگی نہ جا سکے نا، اللہ قیامت والے دن اسے کربلا کے زواروں سے اٹھائے۔ تو آمین تو کہنا چاہیے نا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ اللہ مکہ کی قسم کھا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، میرا اللہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ یہ مکہ میں کیا خصوصیت ہے؟ تیرا گھر ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے؟ نہیں، وہاں جنت سے آیا ہوا پتھر موجود ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے۔ حجر اسود ہے کہ نہیں؟ مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے؟ نہیں۔ حجر اسماعیل ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے؟ 70 نبیوں کی قبریں ہیں اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں آب زمزم ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے؟ نہیں۔ وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کرنا، اس لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ مکہ کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ میرا محمد تو یہاں رہتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی، اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ان گلیوں کی قسم، مجھے اس مکہ کی قسم جہاں میرا محمد رہتا ہے، جہاں میرا نبی گلیوں میں پھرے، وہ گلیاں قسم کھانے کے لائق۔ غور کرنا، وہ گلیاں قسم کھانے کے لائق۔ پھر دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہیں مکہ لے جائے، اللہ تمہیں مدینے لے جائے۔ اللہ کے نبی نے 2 مسجدیں بنائی، اللہ نے احترام کیا، ایک مسجد قباء بنائی، ایک مسجد نبوی بنائی۔ جو مسجد قباء میں نماز پڑھے 2 رکعتوں کے بدلے میں اللہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے، ایک نماز کے بدلے میں اللہ 25,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سنا، جو پیغمبر سے منسوب ہو جائے، جو گلیاں پیغمبر سے منسوب ہو جائے، وہ قسم کھانے کے لائق۔ جو مسجد پیغمبر سے منسوب ہو جائے، وہاں 2 رکعت نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہو جائے۔ ارے جو امامہ پیغمبر سے منسوب ہو جائے، وہ کسی عجائب خانے میں رکھ لیا جائے، لوگ شیشے کو ہاتھ رکھ کے اس کو بوسہ دے کے پیغمبر سے اپنی عقیدت کا اظہار کرے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر یہ امامہ چومنے کے لائق ہے تو وہ ہستیاں جن کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑے۔ وہ ہستیاں کتنی عظمت کی مالک ہوں، جن کے بارے میں پیغمبر کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی جنگ میری جنگ، ان کی صلح میری صلح۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ پیغمبر کہیں، سید الانبیاء کہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق کہے۔ اللہ سنو، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، پیغام دے رہا ہوں، بہت بڑا پیغام۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ بعض مفسرین کے نزدیک 11 قسمیں، بعض مفسرین کے نزدیک 7 قسمیں کھا کے اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک بنایا۔ پیغام کیا ہے؟ پورے مجمع میں اس بچے کو سب سے زیادہ سمجھ آئی ہوئی۔ ابھی آج مجلس ختم ہوگی، آپ گھر میں جائیں، میں ایک منت کر رہا ہوں، مسافر
دور کا مسافر، آپ سے یہ خواہش کروں جب گھر جاؤ نا 4-5 منٹ کچن میں چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا برتن دھونے ہیں، صرف جانا، اپنی بیٹی کو بلا لینا، اپنی بیٹی سے کہنا بیٹا میرے سامنے ذرا اس دیگچی کو دھو جس میں سالن بنانا ہے۔ آپ کا کام صرف دیکھنا ہے، آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، بچی آپ کے سامنے دیگچی دھو رہی ہے، آپ غور کریں گے نا وہ اندر سے زیادہ مانجے گی، اندر سے رگڑ رگڑ کے صاف کرے گی، کبھی صابن کے ساتھ، کبھی صرف کے ساتھ، کبھی کسی اور چیز کے ساتھ، اچھی طرح 2-3 دفعہ اچھی طرح صاف کرے گی۔ باہر سے ایک دفعہ ہی آنکھ کھنگال کے رکھ دے کوئی حرج نہیں، اندر سے صاف کرے گی۔ پیغام سننا بیٹا، پوچھنا بیٹا اتنا اندر سے کیوں صاف کر رہی ہے؟ وہ یہی کہے گی بابا جان، بھائی جان، اس میں بننی ہے بدن کی غذا، اسے اندر سے صاف کر رہی ہوں، کوئی ٹکڑا، کوئی جراثیم ایسا رہ نہ جائے جو بدن کی غذا کو خراب کرے، اسے اندر سے صاف ہونا چاہیے۔ اب سننا، چھپ چھپ کے نامعلوم لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، علی کی اذان انہیں دہشت گردی لگتی ہے۔ سننا، انہیں اس لیے ان کے اندر علی نہیں جاتا، اس لیے کہ اندر نجاست ہے۔ علی کی محبت نجس جگہ پہ نہیں جائے، پاک جگہ پہ جائے۔ کیا آپ نے نہیں سنی یہ حدیثیں؟ کچھ قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جاتے۔ یہ کیوں نہیں جاتا قرآن؟ یہ قرآن گلے سے نیچے کیوں جاتا؟ کیوں نہیں جاتا؟ اندر سے اللہ نے کوئی گیٹ لگا دی، یہ نیچے نہیں جاتا، یہ کوئی غذا ہے؟ یہ تلاوت قرآن تو نور ہے، قرآن نور ہے، یہ تلاوت قرآن نیچے کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ یہ نور ہے، اندر ہو نجاست، نور وہاں نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، توجہ، اللہ نے جو تمہیں حسین عطا کی ہے، اللہ نے جو آل محمد کی محبت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ اور میں مجالس میں کہا کرتا ہوں، مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم، آل محمد کی محبت کا مزہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں آئے گا، علی کی محبت کا لطف مرنے کے بعد آئے۔ فرشتہ آئے گا نا روح قبض کرنے تو سمجھ آئے گی یہ کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ۔ فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے، ان کی ڈیوٹی ہے سیدھی جا کے روح قبض نہ کرنا۔ کچھ بندے اور بھی ہیں اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ کچھ بندے جن کی فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے نا، تھپڑ ماریں گے ان کے چہروں پر، پہلے انہیں تماچا رسید کریں گے، ان کے چہروں پر، ان کی پشت پر مار مار کے پھر روح کو قبض کریں گے۔ اور کچھ ہیں فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ یقولون السلام علیکم۔ مزہ نہیں آئے گا؟ اسرائیل پہلے آ کے سلوٹ کرے کہ میرا سلام ہو، ادخل الجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے معصوم امام فرماتے اللہ نے جبرائیل کی، اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب ہمارے شیعہ کی روح قبض کرنے جا، پہلے
نے سلام کرنا پھر جنت کی بشارت. اور اس کا پتہ وہاں چلے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنی قیمتی شے ہے. اور اس میدان محشر میں سوال و جواب بھی ہونے، وہاں پوچھا جانا ہے نا. جب قیامت کا دن ہوگا نا، میرے معصوم فرماتے ہیں 4 سوال ہوں گے. کتنے؟ میں سبق پڑھاتا ہوں طالب علموں کو، میں اس لیے تکرار کرتا ہوں تاکہ چلو آج بھی کلاس ہی صحیح بات یاد ہو جائے. 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مولا کون کون سی 4 چیزیں؟ کہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا ہم نے تجھے زندگی دی تھی، کہاں برباد کر کے آئے؟ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو. ہم عمر کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں فنا کر کے آئے؟ اور زندگی کے ایک خاص حصے کے بارے میں پھر سوال ہوگا ہم نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں برباد کر کے آئے؟ جوانوں سوال ہوگا الگ. تیسرا سوال ہوگا مال ہی، مال دنیا کے بارے میں. اور مال دنیا کے بارے میں دوہرا سوال ہوگا، من این اکتسبتہ ومن فی این انفقتہ، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا. وہاں پوری منی ٹریل لی جائے گی تم سے، وہاں پرچی دکھانی پڑے گی. پھر وہاں یہ نہیں ہوگا جی یہ پرچی ہے، بعد میں پتہ چلے یہ 2 نمبر ہے، وہاں 2 نمبر نہیں چلے گی. سوال ہوگا ذرائع آمدن کیا تھے؟ شراب بیچ کے تو نہیں مال کمایا تھا، سود سے تو پیسے اکٹھے نہیں کیے تھے، غریب کو قرض دے کے سود تو نہیں دیتا. ذرائع آمدن کیا ہے؟ حلال طریقہ یا حرام؟ اور دوسرا ہوگا تو نے خرچ کہاں کیے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ مال تیرا ہے ہی نہیں، تبھی وہ پوچھ رہا ہے خرچ کہاں کا. اور چوتھا سوال معصوم فرماتے ہیں عن حبنا اہل البیت، ہم آل محمد کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے. چیک پوسٹیں ہوئی. میں زیادہ زحمت نہ دوں، مولانا آگے ہیں نا، زیادہ تنگ نہ کروں، نہیں میں نہ آپ کو غیر مسافر ہوں، جلدی مجھے بھی جانا ہے. 2 جملے سنو. پہلی چیک پوسٹ آئے گی نا، پوچھا جائے گا نمازیں ہیں؟ جی پوری ہیں. 17 کی بجائے 51 رکعت. اللہ آپ کو بھی 51 رکعت پڑھنے کی توفیق دے. میں 17 کی دعا نہیں کرتا، وہ تو واجب ہے نا، وہ تو علی والا چھوڑتا ہی نہیں ہے نا. میں 51 کی دعا کرنا. میرے معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز ادا کرتے. میرے پاس پوری 51 ہے. اچھا چل ٹھیک ہے جاؤ. اگلی چیک پوسٹ، روزے ہیں؟ وہ ماہ رمضان ادھر آتا ہے اس علاقے میں؟ آتا ہے ماہ رمضان آتا ہے ادھر؟ بولو آتا ہے؟ نہیں آتا؟ آتا ہے نا. یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اس نے 1 شوال کو واپس جا کے رپورٹ دینی تھی. میرا اللہ تو نے مجھے چمبڑ ٹنڈو اللہ یا اندرون سندھ بھیجا تھا، یہ رپورٹ دے گا. خدا نہ خواستہ کہہ دے میرا اللہ تیرے بندوں نے میری قدر نہیں کی تھی، نہ دن کو خیال رکھتے تھے نہ رات کو خیال رکھتے تھے. روزہ رکھنے سے بندہ مرتا نہیں، موت آتی ہوتی نا، میرا عادل خدا واجب ہی نہ کرتا. روزوں کے بارے میں پوچھا کہ میرے پاس صرف رمضان نہیں، رجب شعبان کے مستحب روزے بھی ہیں، ہر مہینے میں 3 مستحب روزے بھی ہیں، پورے ہیں. زکوٰۃ پوری ہے، خمس پورا ہے، اولاد کی تربیت ٹھیک ہے، والدین کی خدمت ٹھیک ہے،
آخری چیک پوسٹ بڑی سخت ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوگی. رک جا، ارشاد پروردگار ہوگا واقفوہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون. ابھی ایک اور سوال رہتا ہے. یہ کہیں گے عجیب بات ہے، کون سا سوال؟ نماز پوری، روزے پورے، حج پوری، زکات پوری، خمس پورا، عبادات پوری، کون سا سوال رہ گیا؟ یہ سوال ہوگا جو دکھا رہے ہو اس کی قبولیت کی سند بھی دکھا. وہ قبولیت کی سند کیا ہے؟ کہے گا ولایت علی ابن ابی طالب. علی سے تعلق کتنا تھا، کتنا مانتے تھے علی کو، اور کتنا مانتے تھے علی کی. دونوں سوالوں، علی کو کتنا مانتے اور علی کی کتنا مانتے تھے. ابھی وقت ہے، بس ایک جملہ. امیر المومنین کہتے لوگوں ابھی دعائیں سنی جا رہی ہیں، ابھی اقلام جاری ہیں، ابھی قلم لکھ رہے ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی تمہاری عبادات اوپر جا رہی ہیں. قبل اس کے کہ قلم رک جائیں، قبل اس کے کہ دروازے بند ہو جائیں، اپنے آپ کو سنبھالو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ. اللہ بڑا کریم ہے، اتنا کریم بادشاہ ہے اللہ. 80 سال کا گستاخ ایک آنسو بہا کے کہنا غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے. وہ بڑا کریم ہے، تانے بھی نہیں دیتا، دھکے بھی نہیں دیتا، شرمندہ بھی نہیں کرتا، معاف بھی کرتا ہے. بڑا کریم. اگر اکیلا جاتے ہوئے شرم آئے، 80 سال گستاخی نہیں کی، اکیلا کیسے جاؤں؟ ہے بڑا کریم، معاف بھی کرتا ہے، معافی کے وسیلے بھی خود بناتا ہے. اکیلا نہ جا، 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ کے چلا جائے. میرا اللہ اکیلے آتے ہوئے شرم آ رہا تھا، بہت بڑا گستاخ تھا. میرا اللہ اکیلے آتے ہوئے شرم آ رہا تھا. میرا اللہ تجھے اپنے نبی کا واسطہ، تجھے علی حیدر کرار کا واسطہ، تجھے شفیع روز قضا زہرا کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین شریفین کا واسطہ مجھے معاف کرتے. اور پھر میں طالب علم کہہ رہا ہوں، اگر 14 کا دامن پکڑتے ہوئے بھی شرم آئے، میں نے نبی کی سنت میں بھی تو عمل نہیں کیا، میں نے مولا علی کی سیرت میں بھی تو عمل نہیں کیا، میں نے اپنی بیٹیوں کو جناب سیدہ کی سیرت بھی تو نہیں پڑھائی تھی، آج ان کا دامن کیسے پکڑوں؟ تو میں محنت کر رہا ہوں، ان 14 کو بھی چھوڑ دے. اللہ نے تو چھوٹے چھوٹے وسیلے بنائے ہیں. کہتے میرا اللہ تجھے 4 سال کی سکینہ کا واسطہ، میرا اللہ تجھے 6 مہینے کے علی اصغر کا واسطہ. تیری نظر میں شاید یہ چھوٹے وسیلے ہوں، یہ چھوٹے وسیلے نہیں. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، مشکل ترین راہوں میں دونوں بہن بھائی اپنے بابا کی بے گناہی کے گواہ تھے. بس میں لمبا مصحف پڑھنے کا عادی نہیں تھی. 4 سال کی سکینہ، ظلم وہ سارے برداشت کیے جو زینب کبریٰ نے برداشت کیے. بی بی زینب کا خیمہ جلا، اس بی بی بچی کا دامن جلا. بی بی زینب کبریٰ کی چادر لٹی، اس 4 سال کی سکینہ کا مکنا اترا. چاہا اگر ظالموں نے بی بی زینب کو تازیانے مارے، 4 سال کی بچی کو تماچے مارے. اللہ اکبر. سنو جملہ اور مجھے اجازت دے دو. اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے. اللہ بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس کے مرہونین پر رحمت نازل کرے. اللہ تمہیں شام لے جائے، اللہ شام میں بی بی کے روزے کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں لے جائے.
دیکھ کے آیا ہوں جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑی ہے، کسی نے نہیں کہا کی بیٹی تھک گئی ہے بیٹھ جا بس عزادارو۔ ایک مرتبہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے بیویاں ایک رسی میں جکڑی ہوئی ہیں، ایک بچی ہے 4 سال کی جو سامنے کھڑی ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ ایک ہاتھ گلے کی رسی میں ڈالا ہوا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہوا، زمین سے کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی زمین پہ رکھتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے من ہذہ صبیہ، یہ بچی کون ہے؟ بتانے والوں نے کہا ہذہ سکینۃ بنت الحسین، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ، وہی سکینہ جس کے لیے حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، کہ وہی سکینہ۔ اے بچی یہ گلے کی رسی میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ یہ ماتھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ظالم تیرے فوجیوں نے ساری بیویوں کو ایک رسی میں جکڑا ہے، میری پپھیوں کے قد بڑے ہیں، جب کمر سیدھی کرتی ہے میری تنیاں زمین سے اکھڑ، کہ جلدی کرو اس بچی کے گلے کی رسی کو کھول دو۔ گلے کی رسی کھلنا تھا، ظالم نے کہہ دیا اے بچی میں سنا کرتا ہوں، بس ایک بات سن، اے بچی یہ تیرے بابا کا سر پڑا ہے، اسے اپنے پاس بلا۔